جی بھائی، سب سے پہلے تو آپ اس بات کی وضاحت کر لیں کہ ہم جن چیزوں کو مانتے ہیں وہ محض کسی کے کہنے پہ مانتے ہیں، یا پھر ایک ایسی طاقت کے کہنے پہ مانتے ہیں جس کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ جی، آپ جانتے ہیں کہ وضو کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے نا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور نماز کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو سارے جہان کا پالن ہار ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا، وہی ہمیں زندگی دیتا ہے، وہی ہمیں موت بھی دے گا، ان کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جن جن چیزوں کے بارے میں جیسے جیسے حکم دیا ہے، وہ محض ہم ان کے حکم کو فالو کرتے ہیں، اور ہمیں کرنا ہے اس لیے ہم بجا لاتے ہیں۔ اس کی کیا حکمت ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، کیا لاجک ہے، کیا منطق ہے، اس کی وضاحت ہم دل کو سمجھانے کے لیے کر لیتے ہیں، لیکن ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حکم اسی پہ موقوف ہے۔ جب تک اس کی وہ لاجک، وہ منطق سمجھ میں نہیں آئے گی، تب تک ہم نہیں کریں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، کسی نے ایسا نہیں کہا ہے۔ اب جہاں تک بات یہ ہے کہ مفتی صاحب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، یا لوگ ہم سے یہ کہہ دیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ وضو میں مان لیجئے صرف چہرہ ہاتھ پاؤں دھلتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ پورے بدن کی پاکی حاصل ہو گئی۔ بھئی بلا شبہ آدمی کو وضو کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ جا رہے ہیں۔ نماز ایک دراصل کیا ہے؟ خالق اور مخلوق کے بیچ میں سرگوشی ہے، ہم کلامی ہے، تو اس کے لیے آپ کو تیار ہو کے جانا ہے۔ اب ایک مومن بندہ باوضو نہیں ہے تو اسے باوضو ہونے کے لیے کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر باضابطہ سورہ مائدہ جو 5ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 6، اس کے شروع میں ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے لوگوں جب تم نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو پھر تم اپنے چہروں کو دھل لو، اپنے ہاتھوں کو اپنی کوہنیوں تک دھل لو، اپنے پاؤں کو دھلو، اپنے سر کا مسح کر لو۔ آخر یہ سب چیزیں کیا ہے؟ تو ان کے بارے میں جو کچھ بھی آپ کو لوگوں نے کہا کہ محض چہرہ دھل جانے سے ہم کیسے مان لیں، یا پاؤں دھل جانے سے، ہاتھ دھل جانے سے پورے بدن کی طہارت ہو گئی، تو یاد رکھیے ان سے صرف اتنا پوچھ لیجئے کہ آپ ابھی ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں باضابطہ لوگ آگ تاپتے ہیں، ہیٹر سے تاپیں یا الاؤ جلا کے تاپیں، آگ تاپتے ہیں نا، تو آگ تاپتے وقت میں پورے بدن کو حرارت پہنچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا پورے بدن سے کپڑے ہٹا کر کے بیچارے لوگ پورے بدن کو آگ کے پاس کر دیتے ہیں یا آگ کے حوالے کر دیتے ہیں؟ ایسا خطر نہیں ہوتا، بلکہ صرف ہاتھ کو قریب کرتے ہیں، پاؤں کو قریب کرتے ہیں، اور پورے بدن کو حرارت پہنچ جاتی ہے۔ جب ان کے یہاں پہ ایسا ہے، ایک عام لاجک یہ دیکھ رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے کہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں کے اندر مین پوائنٹ ہے یہ۔ تو یہیں سے آپ وضو کا مسئلہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ان اعضاء کو ہم دھل لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے واسطے سے پورے بدن کو پاکی اور طہارت عطا کر دیتے ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے کہا جا رہا آپ کو۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اس انداز سے آیا ہے، تو محض ایک حاکم کا کہ حکیم کا حکم ہے، اسے ہمیں ماننا ہے۔ باقی اگر کوئی آپ پہ اعتراض کرتا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے کہ تمہارا وہاں پہ کیا جواب ہوگا، وہی جواب ہمارا یہاں پر ہوگا۔